السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 63۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ اس بار مجھے کسی نے بتایا پتہ نہیں مجھ سے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ کلائمیکس چل رہا ہے تو پلیز ہمیں تھوڑے زیادہ ایپیسوڈ دے دے تاکہ جلدی سے جلدی ہم کلائمیکس سن سکیں۔ تو میں اس بار آپ کو ویک میں 3 ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ اگلے ویک میں بھی کوشش کروں گی کہ 3 ایپیسوڈ دے دوں، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے۔ آئی ہوپ اس سے آپ لوگ ضرور خوش ہوں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو ضرور شیئر کریں، یہ رائٹر کا حق ہے، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور آگے آپ اس کے بعد اور کون سا ناول سننا چاہتے ہیں، تاکہ مجھے بھی وقت ملے رائٹر سے پرمیشن لینے کا، بیکاز اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ کئی سارے میرے پاس ناولس ابھی بھی ریکویسٹڈ ناول پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، رائٹرز کی طرف سے رپلائی نہیں ملتا یا رائٹر کا کانٹیکٹ ہی نہیں ملتا۔ میری ایک بہت پرانی لسنر ہے سحر اکرم، آئی ایم سو سوری، اگر آپ یہ ناول کو سن رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ نے 2 ناولوں کی مجھ سے ریکویسٹ کی، میں نے دونوں کے لیے بہت ٹرائی کیا، بٹ میرے سے ابھی تک کانٹیکٹ نہیں ہو پایا ہے رائٹر کا۔ آئی ڈونٹ نو وہ رائٹرز کہاں سے مجھے ملے گی، میں نے لنکڈ ان پر، میں نے فیس بک پر، میں نے انسٹاگرام پر، ہر جگہ انہیں ڈھونڈا لیکن اب تک مجھے مل نہیں رہی۔ تو لیکن جب بھی مجھے ملے گی انشاءاللہ میری کوشش جاری ہے، میں ضرور آپ کی ریکویسٹڈ ناول پڑھوں گی۔ تو چلے ابھی اس ناول کو ہم شروع کرتے ہیں۔ باب ملکہ۔ قاہرہ میں رہائش پذیر ہماری کہانی کی ایک مرکزی کردار کا قلب اس لمحے جذبات کی آندھیوں تلے راستے کے تعین میں سرغرق تھا۔ گود میں سرخ گلاب کا پرمہک گلدستہ رکھے المیرہ عنایت محسن کے بھرے بھرے ہاتھ اس خستہ حال کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ یہ گلدستہ اور یہ کتاب تو کہانی میں اضافی تھے جب تک فاتر کی عدم شماری قائم رہتی۔ یہ فاتر نے مجھے آپ کو دینے کا کہا تھا۔ مردانہ آواز کی جانب دیکھو تو کمرے میں رکھے ایک صوفے پر زبیر ابایومی سیاہ ہڈ اور سرمئی پینٹ میں موجود گھبراہٹ سے ٹانگ جھلا رہا تھا۔ اس کے کہنے پر بھی المیرہ کی نظروں کا ارتکاز وہ کتاب ہی رہا۔ عرصہ پہلے اس نے یہ کتاب بطور امانت میرے پاس رکھواتے کہا تھا کہ جب آپ کو ہوش آئے یہ آپ تک پہنچا دوں۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ کتاب آپ کی ہے۔ المیرہ کی انگلیاں عربی میں لکھے الفاظ کو نزاکت سے چھو رہی تھی، یوں نہ ہو کہ ذرا سی خراش سے ان اشعار کی موجودگی گھائل ہو جائے۔ وہ کتاب تمہاری ہے ملکہ، اس کا تنفس تم ہو۔ You are the muse to my poetry۔ تم میری شاعری کا محور ہو۔ ابھرتے آفتاب کے لمحات میں فاتر کے کہے دعوے المیرہ کی امید تھے۔ ان دعووں اور جملوں نے اس کی سماعت بھر دی تو المیرہ کا سانس اٹکنے لگا۔ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں مر گیا تو پبلش کروا دینا، کم از کم یہ امید تو تھی کہ وہ زندہ ہے، ورنہ المیرہ ایسی نحیف حالت میں کہاں بیداروں کے دھکے کھاتی۔ جب المیرہ بنا بولے یوں ہی ان صفحات میں غرق رہی تو زبیر نے نظروں ہی نظروں میں کھڑکی کے قریب موجود عزیزہ فہد کو دیکھا۔ زبیر سے نظر ملنے پر وہ فوراً سیدھی ہوئی، جیسے کہہ رہی ہو پلیز مجھے کوئی کام مت سونپنا، میں اس جولیٹ کا دل نہیں دکھا سکتی۔ زبیر نے گلا کھنگھارے المیرہ کو متوجہ کرنا چاہا۔ ہلکے بھورے بالوں والی وہ عورت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یہ عزیزہ ہے، جب تک آپ مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتی یہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اپنا نام سنتے حجابی کا دل چاہا زبیر کو الٹا لٹکاتے قصر النائل میں ڈبکیاں لگوائے۔ المیرہ اپنے تمام تر ٹیسٹ کروا کر وہاں بیٹھی تھی۔ فاتر کب تک آئے گا؟ اس نے قدرے پیچھے ہوتے براہ راست زبیر نامی آدمی جو خود کو اس کا دوست بتاتا تھا اس کو دیکھا۔ زبیر جھٹپٹایا اور سنبھلتے کہا وہ ملیشیا گیا ہے، آج اس کا وہاں ایک پروگرام ہے، میں نے اطلاع پچھلے 13 ماہ سے ملیشیا ہی ہے۔ تحمل سے اس کی بات کاٹتے المیرہ کا لہجہ کہیں سے بھی غسیل یا جتاتا نہ تھا۔ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے انڈے یا مرغی کا بھاؤ ہو۔ نہیں، بس ابھی 4 دن پہلے ہی۔ تو 13 ماہ میں اسے ایک مرتبہ بھی مجھ سے ملنے کی فرصت نہیں ملی۔ ویسے ہی ٹھنڈے ٹھار انداز میں زبیر کا جملہ درمیان میں آ چکا۔ لبوں کو سختی سے ملاتے اس کی منگیتر کا دوست یقیناً اب کوئی نیا جھوٹ سوچ رہا تھا۔ سامنے بھی المیرہ تھی۔ فاتر سے کہو مجھ سے اگلے 4 دن میں ملنے آئے، نہیں آ سکتا تو جہاں ہے وہیں رہے۔ خود کو ملکہ اور زبیر کو غلام سمجھے وہ اب بھی ماہ ملکہ کے نشے میں تھی۔ عزیزہ نے مداخلت کی، وہ سب تو ٹھیک ہے مگر 4 دن ہی کیوں؟ المیرہ کا رعب تھا یا منصوبیت کا ٹھپا؟ عزیزہ نے جھجکتے کہا۔ المیرہ نے گردن اکڑاتے
टोक अंदाज अपनाया। मैं पाकिस्तानी एम्बेसी से बात कर चुकी हूँ। उन्होंने कहा है 4 दिन तक मेरा वीज़ा और टिकट तैयार हो जाएगी। नई जिंदगी का पहला झूठ। बॉस की पसंद करदा औरत को बेहोश देखते अजीज़ा को उनकी जहनी हालत पर शक होता था। बॉस की पसंद करदा औरत को मुकम्मल होशो हवास में बैठा देखते अजीज़ा को अपने बॉस की ही नहीं बल्कि इस औरत की भी दिमागी हालत पर शक हुआ। मगर डॉक्टरान का तो कहना है आप कम से कम 1 माह तक कहीं आ जा नहीं सकती। आपकी रीढ़ की हड्डी इतना अरसा लेटने की वजह से कदरे कमज़ोर हो चुकी है। जिस्म की हड्डियां और जोड़ भी अकड़े हैं। कम से कम 2 हफ्ते तक आपको व्हीलचेयर पर रहेंगे। आप तो व्हीलचेयर 2 हफ्ते तक तो आप व्हीलचेयर पर रहेंगी और उसके बाद कहीं जाकर बैसाखियों पर। सूरजमुखी का फूल बने उस लड़की के कहते ही कमरे की फुसू में दरार आई। जुबैर ने तेजी से अलमीरा को देखा और अलमीरा वो कहीं देखने के काबिल नहीं रही। कुछ देर कबल के यही जहरीले अल्फाज तबीब के मुंह से सुनते अलमीरा पर कयामत टूटी थी। जुमलों में बदलाव था मगर मानी वही था। अलमीरा आप कुछ अरसे के लिए मफलूज है। हम चाहकर भी इस मसले को फौरी हल नहीं कर सकते माँ, सिवाय ये कि आप बाकायदगी से फिजियोथेरेपी करवाए और अपनी दवा ले। वो उसे उम्मीद थमा रहे थे। ऐसी औरत को जिसके लिए एक जगह ठहर कर बैठ जाना सुहाने रूह था। वो जीना नहीं चाहती थी मगर हर मर्तबा जीने का एक मकसद मिल जाता था। यहाँ भी वो ताउम्र की माजूरी से बचा ली गई थी। शायद कुदरत उसे अपने हिफाजत में लिए थी। तो मैं कौन सा पूरी उम्र के लिए माजूर हुई हूँ? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बोझ हूँ तो फातिर को मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। वो एकदम बिगड़ी, फितरत के मुताबिक अपनी बरहमी किसी और पर उतारी। अजीज़ा सटपटा गई, मदफाना अंदाज में हाथ उठाया जब जुबैर ने आँख के इशारे से उसे थम जाने का कहा। अलमीरा, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। क्यों? मैंने तुम्हारा कर्जा देना है या तुम पुलिस हो और मैं कोई चोर डाकू? क्यों दूं मैं एक अनजान को सवालों के जवाब? वो चिड़चिड़ी हुई। वजूहात बेतहाशा थी, अरसे बाद जिंदा जो हुई थी। मैं कोई गैर तो नहीं, इकलौता सगा दोस्त हूँ आपके मंगेतर का, मगर मैं उसकी मंगेतर नहीं। पहाड़ टूटा और ज़मीन लरज़ गई। वो दोनों यूँ सीधे हुए जैसे अलमीरा ने सूरज मशरिक नहीं मगरिब से निकाला हो। मैं फातिर इस्लाम की मंगेतर नहीं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ हिज्जे करते कहा कि कहीं सामने वाले बात भूल ना जाए। आप नहीं है तो फिर कौन है? क्या हम इतना अरसा गलत शख्स को फूल भिजवाते रहे हैं? अजीज़ा के तो मानो हाथों समेत दामन से भी तोते उड़े। अलमीरा ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। ये बात अपने लाडले सईदी से पूछो कि उसकी होती सोती कौन है। जहाँ अजीज़ा अब तक सदमे में थी वहीं जुबैर आंखें छोटी की अलमीरा को देख रहा था। नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करते अलमीरा ने ज़रा सी गर्दन फेरी। ज़्यादा हिलना जुलना मुहाल था। मैं फातिर को पिछले 7 साल से जानता हूँ। शादी तो दूर, वो औरत के वजूद तक से कतराता था। फिर ऐसा क्या हुआ जो माह मलिका से आते साथ वो इतना बदल गया? अलमीरा का दिल जिस शिद्दत रफ्तार से धड़का था उसका अंदाज़ा तासुरात से लगाना नामुमकिन था। कैसा बदलाव? जुबैर की तशवीशी निगाहें अब भी वैसी थी। वो अब पहले की तरह चीखता चिल्लाता नहीं। उसका मुशाहिदा गहरा हो चुका है और आज़ाद के लिए वो फालतू में उनके हौसले पस्त करने की बजाय नज़रअंदाज करके आगे निकल जाता है और सबसे बढ़कर वो दरगुजर करने लगा है। मुझे ये तो मालूम नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है, मगर इतना ज़रूर इल्म है कि जो भी हुआ है उसने फातिह का दिल नरम कर दिया है। पलकों तले वो जुबैर का चेहरा बिना कोई रद्द-ए-अमल लाए देखे गई। मर्द का कहा हर लफ्ज़ उसके दिल से हम कलाम हुआ। कल्ब की इस गुफ्तगू के बदले में कल्ब ने ही जवाब दिया, क्योंकि उसे मोहब्बत हो गई थी। अलमीरा ने पलकें झपकाई, दिल लरज़ रहा था, नफ्स मुतहरिक थी। अलमीरा ने मुट्ठियाँ भींचते उस मोटी जिल्द वाली किताब को देखा, क्योंकि वो इज्जत करना सीख चुका था। मुझे तुमसे अकीदत है मलिका, वो नेकी और बदी के बदलते रूप देख कर आया है। बस कोई गहरा सुरमई है तो कोई हल्का सुरमई, क्योंकि उसने खुशफहमियाँ खोई है। मैंने माँ के साथ को ठुकराते आपका इंतखाब किया और बदले में मुझे क्या मिला? और इसीलिए भी कि उसने बदगुमानियाँ छोड़ दी है। आप मेरे लिए नहीं आए इसका ये मतलब नहीं दुनिया की हर माँ बुरी हो गई। जुबैर इन लफ्ज़ों की गहराई जान न सका। हम कदम तो अलमीरा रही थी, फिर चाहे वो जितनी ही वजाहतें क्यों न दे, कोई तीसरा उनके सफ़र की रवादात को जी नहीं सकता। अलमीरा अब भी उसी अकीदत से फातिर की लिखाई पर उंगलियां फेर रही थी जब ज़ेर लब एक शेर पढ़ा। उसके अहकामात का सरपंच हूँ मैं, उसकी कहानियों का दिलदस्त हूँ मैं, उसकी तन्हाई का सौदागर हूँ मैं, उसकी हमराही का ख़रीदार हूँ मैं। एक तल्ख मगर उदास मुस्कुराहट उसके गोल छोटे लबों को छूते चेहरे पर फैल गई। तुम आज भी मेरी तन्हाई का सबब हो। तुम कब तक मेरे साथ को खरीदते रहोगे, पहले वादों से और अब फूलों के ज़रिए। मगमूमियत से सोचते वो यूँ बोली जैसे सामने कटहरे में खड़ा फातिर हो और सदर की कुर्सी पर अलमीरा विराजमान। काजी अलमीरा
اور قصوروار فاتر۔ کہانی کی ابتدا میں گل انہیں دیواروں اور اسی میز پر بیٹھ کر اپنی بہن کی جدائی کا غم مناتی تھی۔ آج بھی دیواریں وہی یاسمین کے پھولوں سے سجی تھی اور میز پر ویسی ہی دھول کی تہ موجود تھی۔ یاسمین کیفے میں بیٹھی وہ ترک بہنیں پرائے ملک میں اپنی ثقافت دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یہی بابائے آدم کے زمانے کی جگہ ملی تھی۔ ارد گرد کی تنہائی اور میز کرسیوں پر جمی دھول پر نظر ثانی کرتے یاسمین گل کے کان کی جانب جھکی۔ سفید بٹن شرٹ تلے جینس کی اسکرٹ پہنے گل نے اینک کے کناروں سے اپنی بہن کی چڑھی ناک دیکھی۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ موت کے کنویں تک بھی چلو گی۔ موت کا کنواں کہاں تھا، جنات کا قبرستان نہیں۔ موت کا کنواں کہا تھا، جنات کا قبرستان نہیں۔ گل مسکرائی، مسکان بہن کے لیے نہیں بلکہ وہاں کے کونے کونے میں بستی یادوں کے لیے تھی۔ دروازے کے سامنے رکھا سینٹر ٹیبل جہاں کبھی زبیر اور اس کا تصادم ہوا تھا، ایک کونے میں موجود میز جہاں اس نے الصقر کے لیے انٹرویو دیا تھا، ایک کیفے کاؤنٹر جس کی پشت پر موجود کرسیوں پر اس نے پہلی مرتبہ المیرا کی آواز سنی تھی۔ یاد ایک حسین چیز ہے، روح کو غمزدہ کر کے حال سے دل اچاٹ کرتی تھی۔ دفتن کیفے میں گھنٹی کی آواز گونجی، کھینچ کر جوڑا بنائے اور چھوٹے سیاہ چشموں والی گل جان چہرے پر بشاشت لیے پلٹی۔ چوکھٹ سے داخل ہوتا وجود وہیں ٹھہر گیا، ہاتھ میں اٹھائے لفافوں پر گرفت بے جان ہوئی۔ گل، یہ تم ہو؟ بشریٰ خانم نے نام حیرت سے لیا مگر سوال مسرت سے کیا۔ جہاں گل اٹھ کر ان کی جانب لپکی وہیں وہ سامان کرسی پر پٹکتے باہیں پھیلائے گل کی منتظر ہوئی۔ پیچھے ہلکے زرد کافتان والی یاسمین کو سمجھ نہ آیا ان بغلگیر ہوتی عورتوں کو دیکھتے کیا پہلا کلمہ پڑھے یا خود کو پتھر کی مانند سمجھتے چپ سے دھار لے۔ یاسمین کو یقین تھا وہ عورت انسان نہیں کوئی جن ہے، اس قبرستان میں کوئی بھوت پریت ہی آ سکتا ہے۔ کچھ رنجیدہ گھڑیوں بعد کیفے کاؤنٹر پر سے دھول صاف کی گئی، ملک شیک کے بھرے گلاس اور مفن کی پلیٹ مہمانوں کے سامنے سجائی گئی۔ کیفے کے باہر کلوز کا تختہ لگاتے وہ 3 ہم ملک عورتیں وہاں انگریزی لوازمات نوش فرما رہی تھیں۔ میں نے سنا وہی جو سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا۔ سرخ اور نارنجی پھولدار اسکارف کو ترک انداز میں باندھے بشریٰ نے اپنے ملک شیک کی سطح پر ہاتھ رکھے۔ سفید شرٹ اور زرد کافتان والی لڑکیوں کے متوازن تاثرات تھے۔ جہاں گل نے مسکراتے دل میں امڑتے خوف کو چھپایا وہیں یاسمین نے سڑا اسٹرا لبوں سے لگاتے ایک بھرپور گھونٹ لیا۔ نیوز میں تمہارا چہرہ آیا تھا، اخباروں میں بھی تمہارے متعلق معلومات تھی۔ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی کافی کوشش کی مگر ہر مرتبہ تمہارا نمبر بند جاتا۔ گل نے شرمندگی سے گردن جھکا دی۔ اغوا ہونے کے بعد کروز میں موجود ان کے تمام سامان کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ کسی بھی طرح کا نشان یا کوئی موجودگی کا علم ہٹاتے ماہ ملکہ انہیں عالم انسانیت کے صفحے سے خارج کر گئی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں بشریٰ، تم سے رابطہ کرنا چاہتی تھی مگر وقت ہی نہیں مل سکا۔ گل نے آگے بڑھتے اپنا سفید ہاتھ بشریٰ کے جھرری زدہ ہاتھوں پر رکھا۔ مگر دیر آئے درست آئے، دیکھو میں یہاں ہوں تمہارے سامنے۔ کیسی ہو بشریٰ؟ ان دونوں کی گفتگو سے بور ہوتی یاسمین کی ندیدہ نگاہیں اب گل کے سامنے رکھے گلاس کو محاصرہ کیے تھی۔ یہ تمہاری بہن ہے؟ بشریٰ کی اچانک سوال پر یاسمین جان جو اپنی ڈکیتی کی تیاری کر رہی تھی سٹپٹا گئی۔ گھبراتے اپنی بہن اور اس کی دوست کا چہرہ دیکھا۔ گل نے گردن البتہ اطمینان سے ہلائی اور یاسمین کے کندھے کے گرد بازو رکھا۔ یہ میری وہی بہن ہے جسے میں تلاش کر رہی تھی یاسمین جان۔ بشریٰ نے تشویشی نگاہ سر سے پیر تک یاسمین پر ڈالی۔ منظر میں بیٹھی عورت کو ناظر کی نگاہوں کا تاثر بالکل پسند نہ آیا۔ تبھی اپنی بہن کے کان میں جھکتے اس نے انگریزی میں کہا، بشریٰ کو بھلا کہاں آتی تھی؟ یہ عورت کون ہے؟ تمہاری ہونے والی ساس ہے کہ نند؟ گل ایک دم جھیپ گئی، کان سے گال تک لال و لال ہوئی۔ بشریٰ کرخت نگاہوں سے یاسمین جان کی چڑھی ناک دیکھ رہی تھی۔ یہ اس اجنبی ملک میں میری پہلی دوست تھی یاسمین، انہوں نے مجھے بہت سہارا دیا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں کب کا ملک چھوڑ کر بھاگ جاتی۔ اپنی ذات کے لیے سنے گئے توصیفی کلمات پر بشریٰ کا قد کچھ مزید اونچا ہوا۔ گردن اٹھاتے اس نے یاسمین کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، تم چھٹاک بھر کی لڑکی کی میرے آگے کیا اوقات؟ یاسمین نے آنکھیں گھماتے نظر انداز کر دیا۔ گل، تم نے سنا؟ مفن کا نوالہ لیتی گل جان متوجہ ہوئی۔ ناجیہ کا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ کیفے مالک کے کہنے پر گل کا چہرہ الجھن میں ڈوبا۔ یقیناً اس کوڈ مغز کو ناجیہ نامی کوئی عورت یاد نہیں تھی۔ ارے وہی ناجیہ الصقر والی۔ بشریٰ کے کہنے کی دیر تھی، گل کے دماغ کی بتی جلی۔ اپنے سابقہ باس کو تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ ماہ ملکہ کی اصلیت کھلتے ہی الصقر نام کی ہر آف شور کمپنی
ہر شیئر کمپنی اور 2 نمبر جھوٹی دکان کو بند کر دیا گیا۔ ویسے بھی اتنا سب ہونے کے بعد اب کسی نے اس کی دکان کا رخ کرنا تھا۔ ہوا میں ہاتھ جھلاتے بشرا نے ایک مفن اٹھایا۔ اس کے کیفے کا حال پہلے جیسا ہی تھا، دعا پر گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا۔ خدا جانے وہ اپنے ملک واپس کیوں نہیں پلٹ جاتی۔ گل نے یہی سوال پوچھنے کے لیے لب وا کیے جب میز پر رکھا اس کا فون تھر تھرایا۔ پہلے سے بہتر ماڈل کا سرخی رنگ کا فون اٹھاتے اس نے اسکرین پر دکھائی دیتے میسج پڑھے۔ دنیا چھوٹی ہو کر آنے والی اس ایک سطح پر ٹھہر گئی۔ ملک شیک کی یخبستہ گلاس پر رکھی اس کی گرفت ٹھنڈی ہوئی۔ کرسی پر بیٹھا وجود بلبلے کی مانند چھت کی بلندی تک گیا اور جب تک گل نے وہ سطر چوتھی مرتبہ نہ پڑھی یوں ہی فضا میں حائل رہا۔ ہڑبڑاہٹ کے عالم میں گلجان نے فون کھولا اور انسٹاگرام چیٹ کھولی۔ میز پر موجود بقیہ افراد گھبرا گئے۔ نیلی آنکھوں میں اترتی خوفی بے یقینی میں بدلی اور اسی بے یقینی کو حاضرین محفل نے مسرت میں بدلتے دیکھا۔ چہرے پر ہاتھ رکھتے گلجان چلاتے ہوئے کرسی سے اٹھی۔ اگر بشرا بروقت گلاس کو نہ سنبھالتی تو گل کی شرٹ اب تک ملیح میٹ ہو چکی ہوتی۔ خوشی اور جذبے کا عالم اس قدر تھا کہ گل کے چہرے کی سفیدی میں سرخی کی نمائش تھی۔ بشرا مجھے 6 لیمن ٹارٹ اور 1 سنگل شاٹ ایسپریسو چاہیے، ابھی کے ابھی، میں ڈبل قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ فرد جذبات سے بے حال ہوتی اس نے پرس سے نکالتے مصری پاؤنڈز کے موٹے موٹے نوٹ میز کی سطح پر پٹکے۔ مسکراتی ہوئی عورت کو دیکھتے وہاں دونوں اس نمود و نمائش کی وجہ سے ناواقف تھے۔ گل کی بتی سی ایک کان سے دوسرے کان تک پھیلی دوپہر کی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ قاہرہ میں دن اب ڈھل رہا تھا، مصروفیات کی نوعیت اب عیاشی میں بدل رہی تھی۔ پرندوں کی غول عمارات کی چھتوں پر بیٹھی انسانوں پر طنز و طعنے کا تبادلہ کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک شوخ سرخ ہیل پہنے لڑکی ہاتھ میں سفید اور سبز امتزاج کا ڈبہ اٹھائے اسپتال کی ٹائلز پر بھاگ رہی تھی۔ گلجان کے دوسرے کندھے میں بیگ اڑسا تھا جبکہ ناک پر پھسل کر آتی اینک درست کرتے وہ ہانپ رہی تھی۔ لفٹ تک آتے بھی اس کی سانس پھولی رہی مگر مسکراہٹ جدا نہ ہوئی۔ آنکھوں میں ایک آلودگی سی چمک لیے وہ لفٹ میں سوار ہوئی۔ گردن جھکاتے ڈبے میں سے چھلکتے زرد ننھے ٹارٹ اور کافی کا بھرا کپ دیکھا۔ اس کے ساتھ کھڑے لڑکا اور لڑکی یقیناً اسے پہچان چکے تھے۔ اس سے قبل وہ آٹوگراف کے لیے التجا کرتے لفٹ متوقع منزل پر رکی۔ گل نے دروازے مکمل کھل جانے کا انتظار کیے بغیر باہر کو دوڑ لگا دی۔ راہداریوں میں آنن فانن بھاگتے سفید شرٹ اور جینز کی سکرٹ والی گلجان کا رخ کمرہ نمبر 103 تھا۔ 13 ماہ کی دعاؤں اور انتظار کا نتیجہ۔ اگر اسے آج ملنا ہوتا تو گلجان صبح السحر ہی اپنے تمام کام چھوڑتی اس کمرے کی دہلیز کے قریب آ بیٹھتی۔ دروازے کے نزدیک آتے اس نے بنا رکے سلائڈنگ دروازہ ایک جانب کھسکایا اور یک کے بعد دونوں قدم اندر رکھے۔ چال اور حال دونوں میں ٹھہراؤ کمرے کے بیچ پہنچ کر آیا۔ انابی لبوں کی مسکان پھیلی پھیکی ہوئی، آنکھیں ہجر کی پیاس میں چاروں اور دوڑی۔ اس سے قبل گلجان کا دل بیٹھتا اس نے کمرے میں موجود واحد شخص اور شناس آدمی سے سوال کیا، المیرا کہاں ہے؟ کمرے میں سے مرجھائے گلدستے صاف کرتا زبیر ایل ای ڈی کے نزدیک جھکا تھا۔ گلجان کو دیکھتے اس کے ہونٹ ہلکے ہوا تھے جبکہ آنکھیں باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کرتی۔ اس نے تو انسٹاگرام پر میسج کے ذریعے گل کو اطلاع دی تھی وہ باہر عزیزہ کے ساتھ کھلی ہوا کھانے گئی ہے۔ سنتے ہی گل کے قدم رکے بنا باہر کی جانب بڑھے۔ اسی ہسپتال میں اس نے 3 ہفتے گزارے تھے، اب یہاں کا نقشہ اسے زبانی ازبر تھا۔ دروازے کے قریب پہنچتے گل نے اسے ایک طرف کھسکایا اور سیدھا پاؤں باہر رکھا۔ ایک دم ابھرتی سوچ نے وجود کی جنبش روک دی۔ وہی ادوار دروازے میں اساتذہ گل نے نچلا لب دانتوں میں دبایا اور پھر دروازہ واپس سے بند کرتے پیچھے کو پلٹی۔ کھڑا ہوتا زبیر اس کے رد عمل پر حیران ہوا مگر مدد طلب نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مسئلہ نظر کا نہیں گل کی نظر کا تھا۔ فاتر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور ای میل کو تم دیکھتے ہو؟ لب چباتے اس کا پوچھا سوال زبیر کے سر پر سے گزر گیا۔ دیکھنے سے مراد؟ پھولوں کا ڈبہ بستر پر رکھتے اس کی تمام تر توجہ گلجان پر تھی۔ میرا مطلب اس کی پروموشن ٹیم کو تم مینج کرتے ہو؟ گل کی جھنجھلاہٹ بے معنی تھی، وہ سوال ہی زبیر کو سر سے پاؤں تک سلگا گیا۔ زبان کے زہر کو
زبان کے زہر کو حلق میں اتارتے مرد نے جواب دیا، اس کے لیے فاتر کے پاس اسسٹنٹ موجود ہے۔ میں تکلم میں پروڈکشن مینیجر ہوں، فاتر کے ماتحت نہیں، اس کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ گل نے ایک نظر اس کے گردن میں جھولتے امپلائی کارڈ کو دیکھا اور پھر دوسری زبیر کے چہرے پر ڈالی۔ تاثرات میں ایک دم بیزاریت گھلی اور از خود گل نے ہونٹ کا کونا اوپر اٹھایا۔ اس کے اسسٹنٹ کا نمبر چاہیے تھا، گل نے کہتے ساتھ ہی جیب سے فون نکالا۔ میں کسی کا نمبر اس کی اجازت کے بنا کسی اور کو نہیں دیتا۔ دو ٹوک رویہ، گل نے سختی سے ملاتے خود کو جھگڑنے سے باز پرس رکھا۔ تم مجھے دے دو، پھر میں اس کی اجازت سے اپنے پاس رکھ لوں گی، تمہارا نام نہیں آئے گا۔ گل نے ضبط سے کہا۔ تم اسسٹنٹ کے نمبر کا کیا کرو گی؟ زبیر نے آنکھیں چھوٹی کی۔ 200 کا لوڈ 700 میں مانگوں گی، جل کر کہتے اس نے اپنا فون آگے کیا۔ نمبر دے دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ زبیر اس کے مانوس انداز پر مسکرایا۔ مجھ سے کہہ دو فری کا لوڈ کروا دوں گا۔ فون اس کے ہاتھ سے لیتے زبیر کی مسکراتی آواز پر گل کے کان سے دھواں نکلا۔ پہلے تو دیکھ کر آنکھیں سر پر چڑھا لیتا تھا، اب میں سیلیبریٹی بنی ہوں نا، تبھی لائن مار رہا ہے۔ دل ہی دل میں سوچتے وہ زبیر کو بدنیت سے لے کر بے حیا تک ہر لقب نواز چکی تھی۔ اسسٹنٹ کا نام سمیت نمبر سیو کر دیا ہے، لڑکا تھوڑا بولتا کم ہے، تو ہو سکتا ہے تمہارے میسج کو دیکھے بھی نہ۔ گل کو نمبر مل چکا تھا۔ زبیر کی بات کو ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکالتے وہ واپس ہو جانے کو مڑی۔ کیا واقعی لوڈ کروانا ہے؟ اندیشوں میں لپٹی اور مدھم لہجے میں کیے سوال پر گل خواہش سے قبل رک گئی۔ پلٹ کر اس نے زبیر کی پشت دیکھی، سیاہ ہڈی کے بازو اوپر چڑھائے وہ کمرے میں رکھے ان بے شمار گلدستوں کو ڈبوں اور شاپروں میں بند کر رہا تھا۔ یہ گل اور گلزار کس کی عنایت سے تھے؟ گل کو جاننے کے لیے کسی سوال کی ضرورت نہ تھی۔ حالات تو تمہارے اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ اب کسی کو بھی کہو تو وہ تمہارے لیے سارا سال مفت کے کال بلز خریدتا رہے۔ کام میں منہمک اور افسردگی سے بولا۔ گل نے اس کے لہجے کا بدلاؤ بخوبی محسوس کیا۔ تبدیلی کو نظر انداز کرتے اس نے خود کا انداز رواداری سے پاک رکھا۔ مجھے فاتر اسلام کو اپنے پروگرام میں بلانا ہے اور میرے پیغامات کو نظر انداز کر رہا ہے، اس کا اسسٹنٹ تھوڑی کرے گا۔ زبیر نے کام چھوڑتے اسے یوں دیکھا جیسے انسان آسیب کو دیکھتا ہے۔ گل کو ایک دم دھچکا لگا۔ تو کیا اس نے تم سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھا؟ گل کی گردن مارے ہتک کے جھک گئی، زبیر کی مٹھیاں بھیج گئی۔ یا سلام، یہ آدمی بھی نہ، مجھے لگا اس کا مسئلہ صرف المیرا کے ساتھ ہے، لیکن اس بے شرم نے تو تم سے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ زبیر اپنی لے میں کہتا کمرے میں آگے بڑھ گیا، جبکہ گل وہی پتھر کا بت بن گئی۔ زبیر کے کہے پہلے جملے نے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیا۔ کیا وہ اس سارے عرصے میں المیرا سے نہیں ملا؟ اس کی آواز غیر تھی، کھوئی ہوئی، عدم اعتماد لیے۔ نہیں، وہ ایک بار بھی المیرا سے نہیں ملا۔ میں حیران ہوں کہ وہ اسے اپنی منگیتر کہتا ہے اور وہ لڑکی ایسے ہر تعلق سے انکاری ہے۔ زبیر تو ایک قاری تھا جس نے کہانی کے کچھ ٹکڑے سنے تھے، گل تو ناظر تھی، اس نے تو کہانی بنتے دیکھی تھی۔ پھر یہ ایسے بکھر کیوں گئی؟ کیا وہ کچھ بھول رہی ہے یا فاتر اسلام کچھ یاد رکھے ہیں؟ آنے دو ذرا اسے ملیشیا سے، میں اس سے بات کرتا ہوں، تمہارا بھی بتاؤں گا، ذرا اس کے ہوش تو ٹھکانے لگاؤ۔ اس نے عجیب طریقے شروع کیے ہیں، جھک کر مرجھائے گل لالہ کو شاپر میں ڈالتے زبیر جو ہی کھڑا ہوا اس کا جسم جھٹکا کھاتا پیچھے کو ہوا۔ کمرہ اس کے علاوہ انسانی وجود سے خالی تھا۔ گل کہاں گئی؟ وہ اتنی دیر سے کیا خود ہی سے بات کر رہا تھا؟ ہلکی بھوری لکڑی کا دروازہ آدھا ہوا تھا، اندر آتا دنیا کا شور کمرے میں پھیل گیا۔ ہلکے سبز رنگ کی پھولدار فراک اور بھوری شال کو کندھوں پر ڈالے المیرا عنایت محسن آنکھیں اٹھائے وہی کر رہی تھی جس ایک کام میں اس کی مہارت تھی، کہانی کی تلاش۔ ویل چیئر پر بیٹھے کھلے بال کی ٹیڑھی مانگ نکالے المیرا کا چہرہ ایک جانب سے زلفوں کی اوٹ میں تھا، جبکہ دوسری طرف کی گال پر ٹھنڈ کے تھپیڑے پڑ رہے تھے۔ ہسپتال کی لابی میں رکھے صوفوں اور کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کے چہرے اور آنکھیں پڑتی اس کے لبوں پر مسکان تھی۔ 1 ماہ کی ہی تو مشقت ہے، پھر یہ معذوری کہاں اور المیرا کہاں؟ کیا آپ واقعی سیدی کی منگیتر نہیں؟ اس کی ویل چیئر ڈھکیلتی عزیزہ نے سوال کیا۔ کیا میری انگلی پر کوئی انگوٹھی دکھ رہی ہے؟ سوال کے بدلے سوال کیا گیا۔ عزیزہ نے اس کا ہاتھ دیکھا، وہ در حقیقت خالی تھا۔ یہ سوال وہ اپنے ہر اس کلیگ سے پوچھ چکی تھی جو کبھی المیرا کو دیکھنے ہسپتال گیا ہو۔ کیا سیدی اتنے کنجوس ہے کہ اپنی فیانسی کے لیے انگوٹھی تک نہیں خرید سکتے؟ یہ خیال عزیزہ نے خود تک رکھا۔ کھلتا گلابی پھول بنے آج وہ سرتا پیر اسی رنگ میں ڈھکی تھی۔ المیرا بچوں کا سا اشتیاق لیے یہ ہسپتال کا تیسرا چکر لگا رہی تھی۔ اب تو عزیزہ کے ہاتھ کے ناخنوں تک نے بھی تھک کر سانس چھوڑ دی تھی، مگر اس عورت کو نہ جانے کیا بے چینی تھی۔
کیا آپ کو اپنے کوما کے دوران کوئی آواز نہیں آتی تھی؟ یہ سوال کل سے المیرا کے ڈاکٹر بھی پوچھ چکے تھے۔ ہر مرتبہ سوچنے پر اس کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ جاتی اور سوال اسی سر درد تلے کہیں دب جاتا۔ کیا تم مجھ سے ملنے آتی تھی؟ ریسپشن کاؤنٹر کے نزدیک کھیلتے بچوں کو دیکھتی المیرا نے اپنے ڈرائیور کو ٹھہر جانے کا کہا۔ آپ نے کون سا میرا قرض دینا تھا جو میں ملنے آتی؟ عزیزہ نے رکتے ہی شکر کی سانس لی۔ پہلی مرتبہ آئی اور میرے نیک قدم دیکھے آپ جاگ گئی۔ ہنستے ہوئے وہ المیرا کے سامنے موجود کرسی پر جم گئی۔ لابی سفید اور نیلے رنگوں سے سجی تھی۔ المیرا کی نگاہیں انہی بچوں کی مسکان اور ہنسی دیکھے گئی۔ بچوں کو میں بڑی پسند ہوں اور مجھے بھی وہ اتنے پسند ہے۔ حیرت ہے، تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا تو نہیں؟ کیا یہی کہ مجھے بچے بہت پسند ہے؟ نہیں، یہی کہ بچوں کو تم پسند ہو۔ ماضی کے سفر میں کھوئی لڑکی کو ایک دم جیسے کرنٹ سا لگا۔ باقاعدہ کانپتے اس نے شال کندھوں پر درست کی۔ وہ ابھی زندہ ہے المیرا، اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ خود کو یقین دہانی کرواتے المیرا نے گردن پھیرتے دہانے رخ پر موجود شیشے کی لفٹ دیکھی۔ بھوری ماربل کی دیواروں کے بیچ موجودہ لفٹ نیچے کی جانب آ رہی تھی۔ المیرا غائب دماغی سے وہاں موجود تھی۔ لفٹ آئی اور ٹھہرتے دروازے کھلنے لگے۔ اکثر نگاہوں نے سست روی سے رخ بدلا۔ دماغ کے راستے سے جسم کا ذرہ ذرہ چوکنا ہوا۔ المیرا کی انگلیوں میں حرکت آئی اور وجود میں جیسے جان سی بھر گئی۔ لفٹ کے باہر کھڑی عورت اس کے ماضی کی ہمراہ تھی، اس کی ملکہ دونوں کی محافظ اور ایک زمانے میں اس کی کمرہ نشین بھی۔ گولڈن گرل گل جان کو دیکھتے المیرا عنایت محسن ششوپنج میں پڑ گئی۔ اٹھنا چاہتی تھی مگر مفلوج جسم نے ساتھ نہ دیا۔ چیسائر کیٹ گل کی آواز مایوسی کی کھائی سے آئی۔ المیرا کو اس حالت میں دیکھنا یوں تھا جیسے چاند کا زمین پر آنا۔ اس میں اتنا حوصلہ نہ ہوا کہ چل کر آگے آتی۔ زبیر نے بتایا ہوتا تو کم از کم وہ دماغی طور پر تیار تو ہوتی۔ کچھ آنسو سے بھرے لمحات بعد سورج جب ڈھلتا تھا تو مصر اپنے رنگ میں جیتا تھا۔ نیلے اور زعفرانی رنگ آپس میں گھلتے تھے اور پھر ڈوبتے شمس کا روپ ماحول میں سوگواریت سی بھر دیتا۔ جہاں کبھی وہ ادوب کے ساتھ بیٹھی روتی اور سہمتی تھی، وہاں اب گل ایک بہتر حالت میں المیرا کے ساتھ موجود تھی۔ اچھے ہیں مگر ان میں وہ بات نہیں جو تمہاری پلیٹ سے اٹھا کر کھانے میں آتی تھی، منہ کو ٹاٹ سے بھرے وہ دبی آواز میں بولی۔ المیرا کی انگلیوں پر سفید اور زرد کریم لگ چکی تھی۔ زبان کی مدد سے انہیں صاف کرتے وہ گل کے لائے تحفے سے محفوظ ہوئی۔ المیرا گل کے حلق میں آنسو بنے۔ وہ جب سے آئی تھی وقفے وقفے سے ٹسویں بہا رہی تھی۔ گل میری بہن، المیرا نے نیوالا اندر اتارا، دیکھو وہ ہے دریائے نیل، وہاں جا کر کھڑی ہو جاؤ، وہ جتنے آنسو بہانے ہیں بہا کر دریا کے پانی میں اضافہ کر دو، جاؤ۔ لاپرواہی سے کہتے وہ گرم کردہ کافی کو لبوں سے لگا چکی تھی۔ گل اس کی اداکاری کو داد دیتی یا اس کی برداشت پر تعریف کرتی۔ ڈاکٹرز نے جب کہہ دیا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ زبان سے دانت میں مقید کھانے کے ذرات نکالے۔ کیا اس مرتبہ بھی میرے زندہ بچ جانے کا دکھ ہے؟ ویل چیئر پر ہی جھکتے اس نے رازدارانہ انداز میں کہا تو گل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نم آنکھوں سے ہنستے وہ المیرا کو یک دم زہر لگی۔ نہ تمہاری ہنسی مجھے برداشت ہے نہ آنسو، تم دونوں ایک ساتھ کرو گی تو میرے جلدی مر جانے کا خدشہ ہے۔ جواباً گل گردن پیچھے گراتے حلق پھاڑ کر ہنسنے لگی۔ چہرے پر سے پھسلتے آنسو کو اس نے بہنے دیا۔ المیرا نے اسے پاگلوں کی صف میں شمار کرتے گردن پھیر لی۔ کچھ دیر وہ کہا لگاتی رہی مگر جب وہ مدھم ہنسی میں بدلا تو المیرا کی سمت جھکی۔ ویسے کیا تمہیں کوئی دکھ ہے؟ بینچ پر بیٹھے اس نے اینک اتارتے صاف کی۔ ہاں ایک بات کا۔ المیرا نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ میری اتنی محنت سے جمع کردہ لپسٹک اور لپ گلاس کا کلیکشن ان موئے کشتی والوں نے گھما دیا۔ کچھ سرخیاں ہی تھی، سنبھال لیتے، قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ خیانت کار بھی نکلے۔ دائیں بائیں گردن ہلاتے وہ واقعی گہرے افسوس میں تھی۔ خیر وہ سرخیاں کچھ تو نہیں تھی، گل نے انہیں دیکھ رکھا تھا۔ اتنی تعداد میں المیرا ایک ننھا سا اسٹال تو لگا سکتی تھی۔ تم کیا جانو میرے خواب کہاں تک ہے، ابھی تو میں نے اپنا گھر بنا کر ایک مکمل کمرہ اس میں انہی کے نام کرنا تھا۔ آنکھیں مٹکاتے وہ طلوع آفتاب کو دیکھ رہی تھی جبکہ گل آسودگی سے اسے کیا بس ایک یہی پچھتاوا ہے؟ المیرا نے بے اختیار اپنی دوست کو دیکھا۔ وہ اس کی خیریت کی اطلاع پر یہاں بھاگی دوڑی آئی تھی۔ کیا دوست ایسے ہی نہیں ہوتے؟ کیا ہم دوست ہیں گل؟ اللہ پناہ دے شیطان مردود سے، المیرا نے جتنی سنجیدگی سے پوچھا تھا گل نے اس سے دگنی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کافی کا کپ ہاتھ میں لی المیرا دل کی گہرائیوں سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ ہنسی میں بدلی اور ہنسی سے ایک بھرپور کہا نکلا۔
शैतान नेक बंदों के साथ ज़्यादा रहता है, यानी मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुई। अलमीरा ने भवें उचकाते अपनी काबिलियत जताई। मैंने कब कहा मैं नेक बंदी हूँ? गुल के बर्खास्ता जवाब पर अलमीरा का कप लबों के करीब ठहर गया। जर्द हवाओं में एक दूसरे को देखती लड़कियां खामोश रही। फिर खजूर के दरख्त, कबूतरों के झुंड और नील पर चमकते मोतियों ने देखा कैसे वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसी थी। व्हील चेयर पर बैठी लड़की अब एक तरफ कॉफी का कप रखे कहकहा लगा रही थी, जबकि बेंच पर बैठी लड़की चेहरे को हाथों से ढके थी। अलमीरा ने हंसी के बीच ही गुल के कंधे पर धप से मारा। हमला इतना जोरावर था, गुल मुंह के बल जमीन बोस हुई। अलमीरा हंसी बिखेरती रही, जबकि गुल मारे सदमे के हैरत में गड़ गई। अलमीरा से दोस्ती की खातिर क्या अब उसे हिफाजती जर्रा भी पहनना होगा? क्या तुम किसी से राब्ते में हो? कुछ देर बाद दोनों ने खुद की हालत पर काबू पाया तो अलमीरा पूछ बैठी, अदूब अबील कुमारी? गुल, जिसने डब्बे में रखे आखिरी मीठे के लिए हाथ बढ़ाया था, अलमीरा ने बेपरवाही से उठाते मुंह में रख लिया। गुल का मुंह बना और अलमीरा ने जायके को मुकम्मल महसूस किया। हार मनाते गुल सीने पर हाथ बांधते गहरी सांस भर गई। अदूब के साथ हूँ, वो मेरी पॉडकास्ट में भी आई थी। पॉडकास्ट? तुम कोई पॉडकास्ट करती हो? अलमीरा ने उसे बीच में टोका। कैसी दोस्त हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? गुल की बिगड़ने पर अलमीरा की आंखें छोटी हुई। गुल बीबी, मैं 13 घंटे नहीं 13 माह की नींद से जागी हूँ। अब मेरे ख्यालात में तो तुम्हारी कामयाबियां आने से रही। अलमीरा की आंखें घुमाने पर गुल कुछ खुजल हुई। गर्दन पर हाथ फेरते उसने शर्मिंदगी से आंखें झपकाई। क्या करती हो तुम पॉडकास्ट पर? गुल का लाया मन्नो सलवा नोश करते अलमीरा ने खाली डब्बे बेंच के किनारे रखे। माह मलिका से मुतासिरा अफराद अपनी कहानी आकर अवाम तक पहुंचाते हैं। काफ़ी अच्छा जा रहा है। 4 माह कबल शुरू किया। मैं कब ले रही हूँ? मेरा कब ले रही हो? आदत से मजबूर उसने दोबारा गुल की बात काटी। इस बार नाक चढ़ाने और आंखें घुमाने की बारी गुल की थी। बात मत टोका करो अलमीरा, ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं। अलमीरा ढिठाई से बैठी रही। गुल जानती थी ये औरत टेढ़ी पसली है, कभी सीधी नहीं होगी। थक कर कंधे गिराते उसने ऊंची हील से पांव आज़ाद किए। तुम जब तैयार हो मैं तब इंटरव्यू लेने पहुंच जाऊंगी। बाकी अबील की दिमागी हालत बहुत अबतर हो चुकी थी। उसकी फैमिली ने उसे डिसोन कर दिया था, मगर एम्बेसी बंदलेशी एम्बेसी उसे असाइलम देने पर मुतफिक थी। पता है अलमीरा, कोसे लतीफ़ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों को ही क्यों शिकार बनाता था? क्योंकि उसे मालूम था उनके पीछे ना समाजी हैसियत इतनी मजबूत है और ना ही उनकी एम्बेसी इतनी अच्छी इतनी अच्छी जो उनके हक के लिए बोलती रहे। मुस्कुराते हुए वो न जाने किस जहां में पहुंची थी। तभी तो मैं इन गैर सरकारी इदारों के साथ जुड़कर अबील जैसे कई और बेसहारा लोगों के लिए ज़िंदगी की सहूलियात बेहतर कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती अब कोई दोबारा माह मलिका जैसी तंजीमों के शिकंजे में आए। बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े, किसी को ये हक नहीं कि बिना इजाज़त उनकी सेहत और ज़िंदगी पर तजुर्बे करे। मुझे ऑर्गन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठानी है अलमीरा। मुझे कुछ बड़ा करना था, जो मैं अब कर रही हूँ। अलमीरा ने उसे मुतमईन मोहसिने इंसानियत को खाली नज़रों से देखा। इर्द गिर्द से गुजरते लोग गुलजान को पहचानते ठहर रहे थे। तुम जानती हो ना, तुम्हारी तरह दुनिया में और भी कितने इंसानी हुकूक के लंबरदार हैं जो आज भी कुछ नहीं कर सके। अलमीरा ने उन रुकते लोगों को देखा। दिल में एक होक सी उठी। मालूम है, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि इन तमाम लोगों का मकसद दुनिया को ऊपर से नीचे तक पलट देना नहीं। उनके लिए ग्रोह में खड़ा हर इंसान बराबर है, हर इंसान की अहमियत है। वो सबको बचा नहीं सकते तो क्या वो एक को बचाने से भी हाथ रोक लें? अलमीरा पलक झपके उसका चेहरा देखती रही। मैं अकेली 8 अरब की इस आबादी का मसीहा नहीं हूँ। मुझ जैसे 1000 भी इस आबादी का मसीहा नहीं है। अल्लाह ने इंसान को अगर बाकी मखलूक़ात से बरतर रखा है तो उन्हें ऐसी अक्ल भी दी है कि अपनी बेहतरी और बदी का इंतखाब खुद करें। ये फैसला उनके इख्तियार में है कि उनका हाथ किसी के लिए खैर लाए या उनका हाथ किसी की खैर छीने। मैं अपनी तरफ से खैर फैलाने वाली बनना चाहती हूँ। ये मेरा अमाल नामा है। तुम और तुम्हारा अमाल नामा तुम्हारा नामा अमाल मेरे फैसलों से आज़ाद है। पाओ संगी बेंच से उतारते उसने जूतों की तलाश में आंखें इर्द गिर्द घुमाई। बसीरत और समात दोनों साकिन हो गई। जब गुलजान ने अपनी पुश्त से तालियों की गूंज सुनी, उसने मारे हैरत के चेहरा उठाया तो 10 से 15 लोगों पर मुश्तमिल एक मजमा मुस्कुराते हुए तालियां पीट रहा था।
گل تو ان کی موجودگی سے ناواقف بول رہی تھی، مگر وہاں کھڑے وہ اس کے ہر لفظ کو سن اور شاید سمجھ بھی چکے تھے۔ ہم نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں میم، ہم آپ کو پچھلے 1 سال سے اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کرتے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمارے ہی ملک میں رہتی ایک عورت اس قابل ہوئی کہ اسے انگریزوں نے اپنے پروگرام اور ایوارڈ شوز پر بلایا۔ تالیاں پیٹتے ایک نوجوان لڑکی نے اعتراف کیا، انگریز قوم کے متاثرہ وہ لڑکی گل کی موجودگی کو مار کا سمجھے تھی۔ اپنی تعریف پر گل قدرے شرمسار ہوئی، گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے المیرا پھیکا سا مسکرائی۔ دل میں درد گہرا ہوتا رہا، کیا یہ واقعی درد تھا؟ کیا ہم آپ کے ساتھ تصویر کھنچوا سکتے ہیں؟ اپنا کیمرہ نکالتے افراد نے کہا۔ گل بخوشی رضامند ہو گئی، اس لائم لائٹ اور داد کی اب وہ دھیرے دھیرے عادی ہو رہی تھی۔ فادر درست تھا، یہ عورت بولے گی تو مجمع سنیں گے۔ تصویریں کھنچواتی گل جان کو دیکھتے المیرا اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھے اس کے وجود کو یکدم جیسے سورج کی ہر کرن چبھی۔ وہ بھی تو اس محاذ میں برابر کی شریک تھی، بلکہ اس نے گل سے زیادہ ظلم جھیلے تھے، تو پھر دنیا سے داد وصولی اسے کیوں نہیں ملی؟ آخر کیوں سب گل کو سرا رہے تھے اور کسی نے اس کے لیے تالیاں نہیں پیٹی؟ المیرا کے دل میں بالکل ماری لالچ کینہ کا روپ اختیار کر گئی۔ گل جان کی کامیابیوں سے اسے حسد ہوا۔ ویل چیئر کے ٹائروں کی چرچراہٹ بیچ المیرا کے ذہن پر کچھ دیر پہلے کے وہ مناظر جیسے منعکس تھے، آس پاس کے شور میں بھی وہ ان کو ذہن سے جھٹک نہ سکی۔ کیا گل سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ آگے بڑھ کر المیرا کو سب سے متعارف ہی کروا دے؟ کیا ایسی ہوتی ہیں دوستیاں؟ سفید شرٹ اور جوڑے والی گل جان نے اس کی غیر معمولی سنجیدگی محسوس کی تو بھووں کے بیچ ایک الجھی لکیر نمودار ہوئی۔ المیرا اور ایسی حد درجہ سنجیدگی؟ پریشان ہوتے وہ پوچھ بیٹھی، کیا سوچ رہی ہو میرا؟ پشت پر سے آواز آئی تو المیرا نے لبوں سے تھکن آلود سانس خارج کی۔ گل سے خفگی الگ جگہ، مگر اس کی غیر موجودگی میں کیا واقعات درپیش آئے ان کا تجسس اپنی جگہ۔ ابیل آج کل کہاں ہے؟ گل کو اس سوال پر قدرے حیرت ہوئی۔ وہ اتنی سنجیدگی سے اس سب کے متعلق سوچ رہی تھی۔ بنگلہ دیش میں ہی ہے، آخری مرتبہ میری 1 ماہ پہلے بات ہوئی تھی تو وہ پرائمری کے اسکول میں پڑھاتی ہے اور گاہے بگاہے سوشل ورک بھی کرتی ہے۔ المیرا نے سمجھتے سر ہلا دیا۔ ابیل کے ذہنی مسائل گل گول کر گئی۔ کماری نجف یونس وہ سب کدھر ہے؟ المیرا کا لہجہ قدرے بوجھل تھا۔ کماری سے میرا کوئی رابطہ نہیں، یا آتے ہی اسے حراست میں لے لیا گیا عینی گواہ کے طور پر۔ حکومت کی جانب سے اسے بطور تحفظ انڈر گراؤنڈ کروا دیا گیا، جو سب وہ جانتی تھی۔ ایسے میں اس کی جان کو ہم سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ وہ دونوں باہر تھی جب ہلکی بوندا باندی کے عوض انہیں مصنوعی دیواروں کا رخ کرنا پڑا۔ ابھی بھی وہ جن راہداریوں میں تھی ان سے گزرتے جہاں المیرا سب کچھ ہضم کر رہی تھی، وہیں گل سب کچھ دہرا رہی تھی۔ نجف ابھی بھی مصر میں پڑھا رہا ہے، اس کی جسمانی صحت بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ میری پوڈ کاسٹ کا اگلا ممبر وہی ہے۔ مصر آنے کی ایک وجہ اس سے ملنا بھی تھا۔ المیرا اس کے الفاظ سن رہی تھی، وہ چاہتی تھی گل بولتی رہے۔ خاموشی میں المیرا کے خیالات منفی روش پر چلتے چلتے واپسی کی راہ بھول جاتے تھے، اور یونس، گل کی آواز میں دنیا جہاں کا کرب سما گیا۔ کچھ ماہ پہلے ہی اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور وہ اب پاکستان میں ہی رہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسے کچھ پذیرائی ملی، حکومت کی جانب سے عزت اور مرتبہ بھی، مگر وقت کے ساتھ وہ سب اوجھل ہو گیا۔ وہ ان تمام لوگوں سے رشتہ منقطع کرتے ماہ ملکہ کے باپ کو زندگی سے منسوخ کرنا چاہتا ہے۔ گل کی اونچی ہیل سے ہوتی ٹھک ٹھک اعصاب پر بھاری تھی۔ اس سے قبل المیرا اسے رک جانے کا کہتی، اس نے آنن فانن ویل چیئر روکی اور گھٹنوں کے بل المیرا کے سامنے آ کر بیٹھی۔ گل کی آنکھوں سے جھلکتے اشتیاق پر المیرا خاموشی سے آگے ہوئی۔ تمہیں وہ بھارتی مصنفہ یاد ہے؟ المیرا نے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ منزل تک پہنچتے جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ سپنا گورو، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ داد پر داد جمائے المیرا دل میں جلتی آگ کے ہاتھ مجبور تھی۔ گل نے ہنسی کا گلا گھونٹا۔ ماہ ملکہ نے اسے بھی اغوا کیا تھا، ان 300 افراد میں وہ بھی شامل تھی۔ یہ خبر پاؤں تلے زمین کھینچنے سے کم نہ تھی۔ اس کی رقیب، ایک زمانے میں رقیب کی طبیب، وہاں ان کے ساتھ موجود تھی۔ المیرا نے مٹھیاں بھیجتے زور سے ہتھے پر ماری، دل میں رقابت کی آگ بھرپور بھڑکی۔ لیکن میں نے تو اسے نہیں دیکھا، المیرا نے بات ہوا میں اڑائی۔ تمہیں فاتر کے آگے کب کوئی دکھا ہے؟ المیرا کا ہاتھ بیچ ہوا میں حائل رہ گیا۔ منہ کھولے وہ گل کو دیکھ کر رہ گئی، آنکھیں مٹکاتے اور بھویں اچکاتی اس کی دوست کیسے اس کی دل کی دنیا کا مذاق اڑا رہی تھی۔ کیا دوست ایسے ہوتے ہیں؟ ابھی تو المیرا کو دوستی کے حقیقی روپ سے متعارف ہونا باقی تھا۔
اچھا، المیرا نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ اب کہاں ہے؟ گل نے کندھے اچکائے۔ وہی انڈیا میں، لکھاری ہے اب بھی، لیکن وہ رازداری سے آگے ہوئی، جب تک تم کوما میں رہی ہو۔ اس نے کافی مرتبہ مجھ سے فاتر کے متعلق پوچھا ہے۔ پہلے تو جب وہ یہاں تھی تو ابتر حالت اور صدمے کے مارے چپ رہتی تھی، یہاں سے جاتے ساتھ تو جو اس سے زبان لگی، توبہ توبہ! اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مسٹر فاتر کا ورد کرتے تھکتی نہیں۔ گل ایک اچھے دوست کی حیثیت سے المیرا کو آگاہ کر رہی تھی، جبکہ وہ جو آگاہ ہو چکی تھی اس کے بس میں نہ تھا انڈیا کی پہلی ٹکٹ کٹاتے اس مصنفہ کی اینک پھوڑاتی، یا انہیں چاندنی کی چوڑیوں سے اس کی کلائی کاٹ دیتی۔ گل نے المیرا کا بھبکتا چہرہ دیکھا تو اپنی ہنسی کا گلا گھونٹنے کے لیے چہرہ پھیرا۔ تو کیا فاتر ملا اسے؟ المیرا گھور تو گل کو ایسے رہی تھی جیسے سپنا اور فاتر کی نام کی کنڈلی اسی نے نکالی ہو۔ مجھے کیا معلوم، میں خود 1 سال سے فاتر سر سے نہیں ملی۔ یہ انباہ بھی المیرا کے لیے نامولود تھا۔ اچنبے سے سیدھا ہوتے سبز لباس والی لڑکی کو سمجھ نہ آیا اپنے نامی گرامی منگیتر کی ذہنی حالت پر انا للہ پڑھ دے یا پھر اپنے نصیب پر چوڑیاں توڑے۔ گل نے اٹھتے دوبارہ سے اس کی سواری کی لگام سنبھالی۔ دونوں کے بیچ خاموشی کا سلسلہ قائم ہوا۔ المیرا بمشکل گردن پھیرتے، ہڈیاں فارغ تھی، روح بے چین تھی، آس پاس سے گزرتے نرس اور مریضوں کو دیکھ رہی تھی۔ گل کے لیے سب کچھ عام تھا۔ اور کیا ہوا؟ جب المیرا سے چپ رہا نہ گیا تو فطرت کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے بول پڑی، میں جب تک اپنی بیوٹی سلپ لیتی رہی ہوں، کیا کیا ہوا اور کون کون آیا؟ گل نے سر اٹھاتے خلا میں دیکھا۔ ایک ویڈنگ مشین کے سامنے رکتے وہ اب اپنے اور المیرا کے لیے کچھ نکالنے لگی۔ ساتھ ساتھ اس کی نیلی آنکھیں سوچ میں ڈوبی تھی۔ وینڈنگ مشین کی کھٹاک پٹاک کی بعد وہ 2 سوڈا کین اور ایک چپس کا پیکٹ برآمد ہوا۔ جھک کر اسے اٹھاتی گل جان قریب رکھی لوہے کی کرسیوں پر جم گئی۔ ماہ ملکہ صرف ایک وقتی واقعہ نہیں، اس میں شکار آنے والے انسان تا عمر اس کے مظالم کی چھاپ تلے سسکتے رہیں گے۔ آپ کو اگر 3 دن کے لیے بھی جیل ہو جائے تو کیا اس کے نتائج سے آپ بآسانی نکل پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ مدھر ہوا ہوا کا جھونکا، ایک چھوٹی سی بھنبھناہٹ مدھم بھنبھناہٹ سے فرق نہیں تھا۔ المیرا کو ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے، اس آواز کو پہچاننے کے لیے، اس تلفظ کو شناس کرنے کے لیے کسی وضاحت یا بلندی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہوا کے جھونکے نے اس کے دل میں بسے جذبے کو شعلہ دیا اور اس کا پور اس پکار کا تابع ہوا۔ ان لوگوں کو 3 ماہ آبادی سے دور اندھیرے میں زندگی کی ضروریات سے ترسائے رکھا گیا۔ انہیں کھانے کے نام پر بچ جانے والا سالن روٹی، جس میں تو 50% ڈرگس شامل تھی، دیا گیا۔ ان پر کوڑے برسائے گئے۔ انہوں نے مار پیٹ سہی اور اس کے علاوہ ذہنی تشدد الگ۔ کیا اس سب کے باوجود بھی آپ کہیں گے کہ میرا اس مقصد کو چھوڑ دینا غلط ہے؟ المیرا نے گردن پھیرتے اپنی ویل چیئر کے پہیے تھامے۔ اس کی سماعت میں چاروں طرف اب وہی مباحثے میں ملوث آواز تھی۔ گود میں رکھا سوڈا کین زمین پر پھسلتا سوڈے کے آبشار کو ٹائلز پر پھیلاتے رہ گیا۔ گل نے ہڑبڑاتے المیرا کو روکنا چاہا، مگر وہ نہ جانے از خودی کی کس کیفیت میں تھی۔ پہیے گھمانا اس کے لیے دشوار تھا۔ حلق میں سانس من بھری تھی، مگر وہ تمام تر مشکلات کو پس پشت ڈالتے اس آواز کے تعاقب میں بڑھی، میں یہاں بیٹھ کر حکومت یا طاقتوں کو لعن طعن نہیں کروں گا۔ یہ وہ کرتے ہیں جن کے پاس ضائع کرنے کو فالتو وقت ہو، مگر آواز اٹھانے کے ذرائع نہیں۔ میں صرف اور صرف یہاں بیٹھتے عوام اور عام آدمی سے یہ درخواست کروں گا کہ جسمانی اور اعضاء کے بیچ و فروخت میں مجروح ہونے والے تمام افراد کے لیے دل میں چھپی ہمدردی کو جگائے۔ تکلم کی فلاحی تنظیم کے لیے جتنا دل میں جذبہ ہے اس سے نصف ہی عطیہ کر دے، مگر کرے ضرور۔ المیرا دیوانہ وار ویل چیئر کو چلاتے راہداری کے کنارے تک جا رہی تھی۔ آواز لمحہ بلمحہ بلند ہونا اس کی درست راہ کی نشاندہی تھی۔ گل نے پیچھے سے آتے المیرا کی کرسی سنبھالی اور اسی سمت دوڑانے لگی جہاں المیرا کا رخ تھا۔ تکلم کا مقصد خیر اور فلاح پھیلانا ہے، معلومات اور آگاہی دینے کے لیے، اور دیگر خالی ڈھول ہے۔ اس کی کرسی کے پہیے راہداری کے کونے میں بنے اس انتظار گاہ کے سامنے ٹھہرے۔ لوگوں کا گرہ سر اٹھائے دیوار پر نصب LED اسکرین پر نظریں جمائے تھا، جہاں وہ سب اس مرد کی باتیں سن رہے تھے، مگر المیرا کا شل وجود اس کے چہرے کو حصار میں لیے تھا۔ گہرے نیلے 2 پیس میں بالوں کو اپنے ازلی انداز میں جمائے ہمیشہ کی طرح پیشانی پر ایک لٹ جھول رہی تھی۔ بھوری چمکتی رنگت پر تانبے اور نم لکڑی جیسی آنکھیں تلخ اور زیرک تھی۔ اسمبلی کے کمرے میں وہ اپنے میز کے سامنے کھڑا، چہرے پر کرختگی لیے بنا کسی کاغذ یا چھٹی کے
کاغذ یا چٹھی کے دل سے بول رہا تھا۔ فاتر اسلام کو حق کی بات کرنے کے لیے سہاروں کی ضرورت نہیں تھی۔ المیرا غائب دماغی سے کرسی چلاتے آگے آئی۔ اس کی خالی آنکھیں اب بھی ٹی وی اسکرین پر جمود تھی۔ فاتر اسلام اب کے اپنی جگہ پر بیٹھے کسی اور کی تقریر سن رہا تھا۔ آدھا چہرہ ہاتھ سے ڈھکے ہوئے انتہا بیزار دکھائی دیا۔ کسی اور نے محسوس کیا ہو یا نہ ہو، المیرا کو فاتر کا وجود حزن کی دبیز چادر اور بے کلی کی ایک مضبوط گرہ تلے بندھا دکھا۔ اسے کیا ہوا ہے گل؟ نظر ہٹائے بنا المیرا نے چہرہ قدرے اوپر کو اٹھایا۔ گل جان فاتر کا چہرہ بددریج مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ پچھلے 1 سال سے اس نے کتنی مرتبہ فاتر کو یوں ٹی وی اسکرین پر دیکھا تھا، اسے یاد نہیں۔ لبوں کو سپاٹ سی لکیر میں کھینچتے وہ سینے پر بازو باندھے اس بیزار بیٹھے آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایسا کیوں نظر آ رہا ہے؟ المیرا کی نگاہیں ایک ہی جگہ ٹھہری تھی۔ وہی شکل ہے المیرا، کیا 1 سال میں تم ان کا چہرہ بھی بھول گئی؟ میں چہرہ نہیں، تاثر کی بات کر رہی ہوں۔ بے صبری سے گل کی بیزار آواز نے مداخلت کی۔ کیا فاتر تمہیں اداس نہیں لگ رہا؟ گل کی بھویں سکڑ کر قریب آئی۔ نیچے بیٹھی عورت کا سر دکھا، جس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی جذبہ نہ ملا۔ اتنی کامیابیوں کے بعد بھی اگر وہ اداس ہے تو ان سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں۔ گل نے تلخی سے سر جھٹکا۔ فاتر سر ملک کے نامور صحافیوں میں سے ایک ہے۔ ان کے نیوز چینل سے نشر ہوتے پروگرامز کی ریٹنگ پچھلے کچھ ماہ سے مصر میں ٹاپ پر جا رہی ہے۔ بڑی میگزینز اور نیوز پیپرز تمہارے زبانی کلامی منگیتر کی شجاعت میں قصیدے لکھ رہے ہیں۔ ان کا بینک بیلنس ہری گڈیوں سے بھرا ہے۔ ہر وقت وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ان کے پاس اداس ہونے کا وقت کہاں؟ گل نے آنکھیں اسکرین سے ہٹا لی۔ اسے فاتر کے عروج سے حسد نہ تھی، اسے بس اس بلندی پر کھڑے اپنے ماضی کے ساتھیوں کو چھوڑ دینے کا رنج تھا۔ اس کے ہر ایک لفظ میں المیرا کے دل میں اندیشوں اور ذہن میں خیالات کی پرت در پرت کھولی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ المیرا نے آہستگی سے استفسار کیا۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے افراد اب فاتر کے متعلق ہی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کیا یہ سب نہیں ہونا تھا؟ وہ اس آدمی کا بیٹا ہے جس نے اپنی جان قربان کر کے ماہ ملکہ کا خاتمہ کیا ہے۔ ابوالسلام ظہور کے بہاف پر فاتر سر کو حکومت سے سویلین ایوارڈ ملا ہے۔ تم اگر اس ساحے سے نہ گزرتی المیرا، تب بھی وہ یوں ہی پرواز کرتے۔ ظہور سر نے مرتے وقت ہما کا پرندہ اپنے بیٹے کے سر پر آزاد کر دیا تھا۔ پہلے انہیں اپنے باپ کے نام پر شہرت ملی، پھر انہوں نے کوسی لطیف کے خلاف جو محاذ لڑے، جو سرمایہ انہیں سرکار نے دیا اور جو عزت انہیں دنیا نے بخشی، وہ حیثیت میں اپنے باپ سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ بھورے بال والی لڑکی کے وجود پر حقیقت کا پہاڑ ٹوٹا تو اس کا وجود سچ برداشت کرنے کی سخت خود میں نہ پاتا چٹک گیا۔ نہ جانے کیوں مگر المیرا کی آنکھیں چندھیا گئی، اس کی گردن جھکنے لگی۔ پہلی مرتبہ اسے فاتر خود کی رسائی سے بے انتہا دور لگا۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ اسے مجھ سے ملنے کی فرصت نہ ملی ہو۔ امید کے ہاتھ میں انگلی تھماتے المیرا بھی اب اسی ڈگر پر چل پڑی جہاں دل ٹوٹ جانے کے خوف سے ہر خوش فہم چلتا ہے۔ فاتر اسلام خود کو اپنے باپ کے مقصد اور انسانیت کے لیے وقف کر چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ایسا شخص کبھی پلٹ کر ماضی میں کیے عہد کو دیکھے گا۔ گل نے بھاری دل سے وہ سب کہہ دیا جسے کہنے کی خواہش اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ فاتر اور المیرا کی خوشیاں اسے دل سے عزیز تھیں، مگر حقیقت کی تلخیاں اس کی خوشی میں کرچھیاں کھوپ چکی تھیں۔ المیرا سر جھکائے وہیں جمی رہی، اپنے خالی ہاتھ دیکھے اور اپنا گمنامی سے بھرا دامن۔ فاتر کی آواز اسکرین کے پار سے سنائی دی۔ اگر ہم جان و مال کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو کیا آپ ساحہ ماہ ملکہ کے ماحولیات اثرات سے واقف نہیں؟ وہ اب صدر اسمبلی سے ہم کلام تھا۔ کوسی لطیف کے آزمائے ہوئے ان تجربوں نے اس جزیرے کو تباہ کر دیا تھا۔ وہاں کے درخت اور پتے مرجھا چکے تھے۔ جزیرہ کہیں سے یکبستہ ہوتا تو کہیں بے انتہا تپش ہوتی۔ 13 ماہ سے وہ جزیرہ انوائرمنٹل اتھارٹیز کے زیر حراست ہے۔ وہ ایک ممنوعہ علاقہ بن چکا ہے جہاں پر ریسرچرز اور آب و ہوا کو پرکھنے والے سائنسدان بھی جانے سے کتراتے ہیں۔ المیرا سر جھکائے سنتی رہی۔ فاتر کی سننا اسے اچھا لگتا تھا۔ حیثیت کے تفرق کے آگے وہ اپنے دل کو کیوں پلٹ جانے کا کہیں؟ میری حکومت سے درخواست ہے کہ اب جب کہ وہ جزیرے پر قابض ہو چکے ہیں تو اسے بہتری کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسے ایک سیاحی مقام بنایا جا سکتا ہے۔ روسا کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ یوں اسے لاوارث چھوڑ دینا جناب صدر اچھے بھلے خزانے کو ٹھوکر مارنے کے مترادف ہے۔
مصری اسمبلی میں کھڑا وہ اس مقام پر تھا جہاں ظہور اسلام نے آنے کی خواہش کی تھی، البتہ یہ بیوپارانہ اور کاروباری باتیں کرنا اس کے باپ کا سے گانا تھا۔ اگر ابھی یہاں ظہور ہوتے تو وہ جزیرہ جلا کر راکھ کر دیتے، البتہ فاتح گھر آئی دولت کو انکار نہیں کرتا تھا۔ ماں کے خون کو اب وہ کتنا ہی پسِ پشت ڈالے۔ بلند بھوری دیواریں اور قطار در قطار گولائی میں موجود میز پر بیٹھے افراد نے میز پیٹتے فاتح کے خیالات سراہے۔ المیرا کا دل ایک دم ہی ہر شے سے اچاٹ ہوا۔ اپنی کرسی پر پیچھے ہوتے شال والی لڑکی اب پہیے گھمانے لگی۔ اس کا وجود زیادہ ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ گل نے اس کی جدوجہد دیکھتے خود ہی اسے پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے کمرے میں چھوڑاؤ۔ آنکھوں اور آواز سے جھلکتی شکستگی پر گل نے کوئی اصلاح پیش نہ کی۔ المیرا کی خواہش کو تاب لاتے وہ دل ہی دل میں فاتح کو بے شمار لعن طعن اور صلاوتوں سے کوس چکی تھی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلے ویک بھی میں آپ کو 3 ایپیسوڈ دوں گی، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے، اور انشاءاللہ میرے خیال سے نیکسٹ 3 ایپیسوڈ میں اس ناول کو پورا ہو جانا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا باقی ہے۔ اب فاتح اسلام کب المیرا سے ملے گا، وہ المیرا سے نکاح کرے گا نہیں کرے گا، آگے زندگی میں اور کیا ہوگا ان کی، یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے ان 3 ایپیسوڈ کو کتنا انجوائے کیا اور آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔